بس میری گفتگو یہاں پر مکمل ہو گئی. میں نے 10 دنوں تک یہ حسینیت کیا ہے کہ عنوان سے مسلسل آپ کی خدمت میں وہ پیغام پہنچائے کہ جن پیغاموں کو پہنچانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ہماری ذمہ داریاں اس دور حاضر میں کیا ہیں. لیکن ہاں، کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جس بیوی کے مسائل میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس مسائل کے بقیہ حصے میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ سنیں گے کتنی مظلومہ بیوی تھی کہ جس کی شب شہادت آپ نے کل منائی اور آج جس کے لیے آپ نے فرش عزا بچھایا. آپ سنیں کتنی مظلوم بیوی ہے. آج سے تقریباً 120 سال پہلے کسی شام میں ایک شخص کو رات میں خواب میں آ کر جناب سکینہ نے یہ جملہ کہا کہ اے سید، میری قبر میں پانی آ گیا، میں تجھ سے صرف اس بات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ میری قبر کھول کر اس پانی کو ختم کر دو، خشک کر دو، پھر اس کے بعد میری قبر کو بند کر دو. اس سید نے رات میں خواب دیکھا، وہ سمجھ گئی. دوسرے دن پھر رات میں سویا، پھر یہی خواب. مسلسل 3 دنوں تک جب اس نے خواب دیکھا تو اپنے علاقے کے سارے علماء کو جمع کر کے پوچھا کہ آخر کیا کیا جائے. علماء نے پیغام دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، چونکہ جناب سکینہ نے تم پر بھروسہ کیا ہے، تم سید ہو، تم پر بھروسہ کیا ہے، لہٰذا جناب سکینہ کی قبر کھولو اور اس قبر کے پانی کو خشک کر دینا اور اس کے بعد دوبارہ قبر کو بند کر دینا. سنیں گے آپ، پورے شام میں اس دن چھٹی کی گئی، تعطیل کی گئی صرف اس لیے کہ جناب سکینہ کی آج قبر کھلنے والی. یہ سید اپنے گھرانے کی ساری بیٹیوں کو لے کر جمع ہوا. باہر پردے تعینات کر دیے گئے، کسی مرد کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ اس طرف سے گزر سکے. یہ بیٹیاں تھیں کہ جن بیٹیوں کو ذمہ داری دی گئی کہ تم سب جاؤ، جتنی بھی زحمت ہو، جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے، لیکن تم سب اپنے ہاتھوں سے اس قبر کو کھولنا، جتنی بھی زحمت ہو تم یہ سارا کام خود کرنا. اور اس کے بعد اندر جانے کے بعد اس پانی کے ذریعے سے جو پانی قبر میں آ گیا ہے اس پانی کو وہاں سے ختم کر دینا. اس کے بعد جب قبر مکمل ہو جائے آ کر ہم سب کو خبر دینا تاکہ ہم سب آئیں گے اور بیوی سے عذر خواہی کریں گے، معذرت طلب کریں گے. پردے آویزاں کر دیے گئے، ہر طرف سے سارے مردوں کو ہٹا دیا گیا. صرف یہ سیدانیہ، یہ کچھ بیٹیاں تھیں سید گھرانے کی کہ جن کو یہ کام دیا گیا کہ تم سب جاؤ اور جانے کے بعد قبر کھولنا. آپ سنیں گے ان بیٹیوں نے قبر کو کھولنا شروع کیا. دھیرے دھیرے جب یہ سب قبر کے قریب پہنچی، اندرونی حصے میں پہنچی جہاں پر بیوی کی قبر کے ساتھ ساتھ اندر میت رکھی ہوئی تھی، ان بیٹیوں نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا. آپ سنیں گے کیا وجہ ہے. یہ بیٹیاں ہیں کہ جو قبر کھولنے کے بعد دہاڑے مار مار کے رو رہی ہیں. کسی میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ اندر آ کر دیکھ سکے، لیکن ہاں یہ پیغام کہوایا گیا کہ ذرا بتاؤ کہ آخر اس طرح سے تم لوگوں کے رونے کا کیا سبب ہے. ان بیٹیوں نے پیغام کہوایا کہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، بابا سن لیجئے، سکینہ کی قبر میں آج بھی اسی انداز میں میت موجود ہے. آپ سن سکیں گے اس کے اوپر مرنے کے نشان اور اتنے زیادہ نشانات ہیں کہ جس کرتے میں جناب سکینہ کو دفن کیا گیا ہے وہ کرتا آج بھی اسی انداز میں بدن اثر سے وابستہ ہے اور زخم اس انداز کے ہیں کہ جیسے لگتا ہے ابھی تازے زخم ہے. اور یہ تو پشت کی بات ہے اور ایک کانوں میں اس طرح کا زخم ہے جیسے ابھی تازہ ان سے خون بہا ہو اور چہرے کے اوپر وہ نشان ہے کہ جن سے محسوس ہوتا ہے کہ اس بیوی کے رخسار کے اوپر تماچے مارے گئے ہیں. میں کہوں گا اے بیٹیوں، اے سیدانیوں، تم سب نے تو صرف جناب سکینہ کی پشت کے اوپر ان نشانیوں کو دیکھا تھا. ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھو جس کی نگاہوں کے سامنے حسین کی بیٹی کے اوپر درے
امی سکینہ کی قبر بھی موجود ہے، کیسے سب برداشت کرتے ہوں گے میں نہیں جانتا، بس مجلس مکمل ہو گئی، لیکن اتنا جانتا ہوں جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، یہ قافلہ پھر نکل رہا تھا، اس موقع کے اوپر جناب زینب نے